سنو داستان، یہ بات ہے اس خاک کی جسے اللہ نے چھو کر بولنے اور سوچنے کے قابل بنا دیا۔ یہ بات ہے اس قطرے کی جس نے زمین پر اللہ کا خلیفہ بننا تھا۔ یہ بات ہے اس سفر کی جو زمین کی گہرائیوں سے شروع ہوا اور 9 ماہ کی تاریخ راہوں سے گزر کر روشنی میں آتا ہے۔ یہ بات ہے اس سوال کی جو شاید ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے، ہم کیا ہیں اور کہاں سے آئے با؟ Oh God, what will this clay figure become? لیکن کیا انسان کی یہ عجیب و غریب تخلیق صرف بایولوجیکل پروسیس تھی یا اس کے پیچھے اللہ کی عظیم حکمت اور ڈیزائن چھپا تھا؟ خوش آمدید، میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو داستان۔ آج ہم اس فلسفہ خلقت کی گہرائی میں جائیں گے۔ ہم جانیں گے اللہ نے انسان کو کیسے بنایا۔ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے سنو داستان کی اس سب سے ضروری داستان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کی داستان مٹی سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا۔ یہ مٹی کیا ہے؟ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ اس مرحلے کو واضح کرتے ہیں۔ مٹی سے نطفے کا قطرہ بنتا ہے اور اسی مٹی میں انسان کے تمام حصے موجود ہیں۔ تفسیر کثیر میں آتا ہے کہ یہ مٹی وہ بنیاد تھی جس پر خلقت کا پورا محل تیار ہونا تھا۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں، ہماری اصلیت خاک ہے۔ مگر یہ تو صرف ابتدا تھی۔ انسان کی اصل عجیب و غریب تخلیق اس کے بعد شروع ہوتی ہے، جب یہ نطفے کا قطرہ ماں کی رحم میں پہنچتا ہے۔ اللہ نے انسان کو 4 دیواروں کے بیچ 3 اندھیروں میں بنایا۔ امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ آج ان 3 اندھیروں کو سمجھ رہا ہے، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ پہلا مرحلہ نطفہ، پھر ہم نے اس کو نطفے کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا۔ المومنون۔ دوسرا مرحلہ جمع ہوا خون، پھر ہم نے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے میں بدل دیا۔ تیسرا مرحلہ مضغہ، پھر اس جمے ہوئے خون کو گوشت کے لوتھچے کی شکل دی۔ چوتھا مرحلہ ہڈیاں ہاں، پھر اس مضغہ کو ہڈیاں بنا دی۔ پانچواں مرحلہ لحم، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ چھٹا مرحلہ خلقن، آخر پھر ہم نے اس کو ایک دوسری شکل میں پیدا کیا۔
حدیث بخارا نبی کریم فرماتے ہیں کہ 120 دن پر اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو روح پھونک دیتا ہے. ساتواں مرحلہ زندگی جب مکمل ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں بچے کی شکل میں نکالتے ہیں. الحمدللہ. انسان کی تخلیق کا سب سے عجیب حصہ ہے ورہ. یہ وہ چیز ہے جو مٹی کے پوتلے کو سوچنے، محسوس کرنے اور خدا کو پہچاننے کے قابل بناتی ہے. یہ مٹی، یہ گوشت، اس میں زندگی کہاں سے آئی؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اور وہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. روح اللہ کا راز ہے. اس کا مطلب انسان کو دی گئی سب سے عظیم دولت اس کا جسم نہیں، بلکہ وہ ہدایت ہے جو اس کی ورہ کے ذریعے اس تک پہنچتی ہے. انسان کی تخلیق کا آخری مقصد اس کی خلافت ہے. اللہ نے اس مٹی کے پوتلے کو زمین پر اپنا نمائندہ بنایا. یا اللہ، میں تیری رضا پر راضی ہوں. خلافت اور اختیار نہیں، یہ امانت ہے کہ انسان اس زمین کو اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق چلائے. یہی فرق ہے انسان اور ہر دوسری مخلوق میں. انسان کو اختیار بھی دیا گیا اور ساتھ ہدایت بھی. تو سوال یہ نہیں کہ اللہ نے انسان کو کیسے بنایا، سوال یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے بنایا، کیا تم وہ مقصد پورا کر رہے ہو؟ یاد رکھیں، آپ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے اور آخر مٹی میں مل جانا ہے، لیکن روح جو ہم میں پھونکی گئی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے آپ کو ان 7 مرحلوں میں زیادہ حیران کس بات نے کیا. اگلی داستان تک خدا حافظ.